اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ بعض مرتبہ آدمی پر ضرورت کی وجہ سے قرض واجب ہو جاتا ہے اور آدمی اس کے ادا کرنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن ظاہراً وہ قرض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے ادا کرنے کی ظاہراً امید نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اتنا سارا قرض ہے میرے اوپر، میں کہاں سے ادا کروں، کیسے ادا کروں۔ تو اس سلسلے میں دو حدیثیں عجیب و غریب معلوم ہوئی ہیں، ان کے مطابق عمل کرنے سے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ اتر جائے گا اور بآسانی ادا ہو جائے گا، اور بندے کو اور کیا چاہیے۔ چنانچہ پہلی حدیث یہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، جو ان کی صاحبزادی ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دعا سنی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھاتے ہوں، یعنی کوئی ایسی دعا بتاؤ جو حضور نے تم کو سکھائی ہو۔ کہا ہاں مجھے ایسی دعا یاد ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کروائی ہے اور بتائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا جو آگے آنے والی ہے اپنے صحابہ کو یاد کروایا کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی پر سونے کا پہاڑ قرض ہو، سونے کا پہاڑ قرض ہو اور وہ اس کو ادا کرنا چاہتا ہو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بھی ادا کروا دے۔ پھر وہ یہ دعا بتلاتے تھے کہ وہ دعا یہ ہے، اللہم یا فارج الہم، اللہم یا فارج الہم، کاشف الغم، مجیب دعوت المضطرین، مجیب دعوت المضطرین، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، انت ترحمنی فرحمنی رحمتاً تغنینی بہا عن رحمت من سواک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ اور اے پروردگار عالم، جو ہر فکر اور غم کو کھولنے والے ہیں، غم کو دور کرنے والے ہیں، بے قراروں کی دعا قبول کرنے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے ہیں، بڑے دونوں جہان میں دنیا اور آخرت میں بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔
آپ مجھ پر رحم کیجیے اور ایسا رحم فرمائیے، ایسی رحمت مجھے عطا فرمائیے کہ جو مجھے آپ کے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ سبحان معنی دیکھ لو کیسے زبردست ہیں، اور فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سونے کا پہاڑ بھی اگر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اتروا دیں گے اور ادا کروا دیں گے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کو یاد کرواتے تھے۔ سبحان اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے یہ دعا، ہم بآسانی اس کو یاد کر سکتے ہیں، کر لینی چاہیے، اور پھر ہر نماز کے بعد اس کے معنی مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے گڑ گڑا کر 3 دفعہ مانگ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا قرض بھی بآسانی اتر جائے گا۔ تو یہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کو یاد کراتے تھے اور حضور نے حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرائی، اس لیے میرا جی چاہا کہ آپ کو بھی یہ حدیث سناؤں اور اس دعا کے یاد کرنے کے لیے کہوں۔ ایک تو یہ دعا ہے، دوسری روایت وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ آپ میرے لیے کافی ہو جائیے اور میری کفایت فرمائیے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے، یعنی حلال اتنا دیجیے کہ حرام کی کو چھونے کی بھی نوبت نہ آئے۔ واغننی بفضلک عمن سواک، اور اپنے فضل سے اور اپنا فضل اتنا دے کر کے اپنے سوا سب سے مجھے بے نیاز کر دیجیے، اپنے فضل سے مجھ کو اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دیجیے، یعنی میں صرف آپ کا محتاج رہوں، آپ کے سوا کسی کا محتاج نہ بنوں، اگر محتاج ہو جاؤں تو آپ مجھے اتنا دے دیجیے اپنے فضل سے کہ میں ان سے بے نیاز ہو جاؤں اور آپ کا تعدد میں آخر محتاج رہوں۔ تو اس کا ترجمہ ہے، جو ترجمے سے دیکھ لو کیسا عالی شان مفہوم ہے اس دعا کا۔ تو حضرت علی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر کسی کا قرض ہوگا تو اس کی برکت سے اتر جائے گا۔ دونوں میں یہ ہے کہ پہاڑ کسی کہتے ہیں مثال ہے، یہ یعنی مثال کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرو پہاڑ بھی کسی کا اوپر برابر بھی کسی کے پاس قرض ہو تو بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ ذرہ بھی اور وہ پہاڑ بھی کیا کہتے ہیں بآسانی ادا ہو جائے گا۔ وہ نہیں چاہیں گے اور ان کی مدد نہ ہوگی تو بھائی ذرہ بھی ادا کرنا مشکل ہے۔ تو ہم کچھ نہیں ہیں مگر اللہ پاک پوری قدرت رکھنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ دعائیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، لہذا ہمیں ان کا معمول بنانا چاہیے۔ دوسری دعا جو ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا فجر کی نماز کے بعد آدمی اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے 70 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور دل میں یہ نیت کیا کرے کہ اللہ میرا یہ قرض ہے آسانی سے اتروا دیجیے، آسانی سے ادا کروا دیجیے، تاکہ میں مرنے سے پہلے چھوٹے بڑے ہر قسم کے قرض سے صاف ہو جاؤں، پاک ہو جاؤں، تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بس نیت ہو ادا کرنے کی، جتنے اختیار میں ہو اس قدر کوشش ہو ادا کرنے کی، اور پھر اس دعا کا ان دعاؤں کا اہتمام ہو تو بس آرام سے کھاؤ، آرام سے پیو، آرام سے سو، قرض بھی اتر جائے گا اور کام بھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ قرضوں سے محفوظ رکھیں، اور اگر کبھی ہو جائیں تو ان دعاؤں کی برکت سے بآسانی اتروا دیں اور آئندہ محفوظ رکھیں، اور دنیا سے اس حال میں اٹھائیں کسی بندے اور کسی بندی کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو۔ واخر دعوانا